बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूआर टीवी। नाज़रीन, आज हम बहुत बड़ी शख्सियत जनाब चौधरी साजिद हुसैन चट्ठा, जो कि इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो काविशें थी सियासी हवाले से, अवामी हवाले से, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। सियासत में कम और अवामी बहुत ज़्यादा थे। उनकी जो पिछले गुज़श्ता 10 साल में जो उनकी अवामी खदमात हैं उनको किसी सूरत में बुलाया नहीं जा सकेगा। और उन्होंने जो इलाका के लिए अपनी खिदमात दी वो भी किसी तरह कम नहीं है। उन्होंने सबसे जो अहम काम किया वो ये किया कि अपना एक बेटा जो चौधरी सलमान साजिद चट्ठा साहब हैं, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो उन्होंने बिज़नेस से निकाल कर उन्होंने सियासत के सबको मिला दिया है। और उनको भी ये भी, और चौधरी सलमान साजिद चट्ठा साहब भी पुरअज़म हैं अवामी खिदमत के लिए, सियासत के लिए, क्योंकि वो सियासत को इबादत समझ कर काम करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जो भी उनके ख्यालात हैं वो मैं आपसे शेयर करने के लिए उनसे आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अकबर भट्टी साहब, शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाएँ इंटरव्यू के लिए। जी प्लीज़। पहले तो सलमान साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत कीमती अपना टाइम दिया। तो आज का मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है कि आप अपने वालिद के मिशन को किस तरह आगे लेकर चलेंगे? जी, मेरे वालिद साहब का मिशन सिंपल एक ही मिशन है, अवाम की खिदमत, अवाम की खिदमत और अवाम की खिदमत। इंशाअल्लाह ताला मैं इस मिशन को इसी तरीके से लेकर आगे चलूँगा। अवाम की खिदमत, उनके सामने उनके साथ मिलकर बैठ के जितना भी मेरे से हो सकेगा उनकी खिदमत और उनके लिए जो कुछ मेरे से भरपूर तावन किया जाएगा वो मैं इंशाअल्लाह ताला उनके साथ ज़रूर करूँगा। अवामी सतह पर? अवामी सतह पर इंशाअल्लाह ताला अपने हल्के कीजिए। अच्छा, क्योंकि जब वो इस दुनिया में मौजूद थे जी, तो जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसकी जी, एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने कमाल का इलेक्शन लड़ा, फिर जीत कर दिखाया। हाँ जी, ये बहुत बड़ी उनकी जीत थी, उनकी मेहनत थी। तो आपके हवाले से जो मेरी मालूमात है वो ये था कि आप तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़े। ठीक है अब जी, चूँकि हालात बदल चुके हैं, ठीक है जी। तो अब आप किस सीट के उम्मीदवार हैं, MPA, MNA, या उसके लिए आपकी क्या काबिलियत है? जी, मैं फ़िलहाल तो अभी अवाम के लिए पूरी अपना खिदमत करने की कोशिश है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त आएगा हर पार्टी के लिए उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा। वो पार्टी का आप डिसाइड करेगी जी मुझे उस किस सीट के लिए वो मुंतखब करती है। मेरा ऐसा अभी कोई स्ट्रेट मिशन नहीं है कि मैंने ये, मेरा स्ट्रेट मिशन यही है कि जो मेरे वाले साहब काम जी करते रहे उसी को अमल को मैं आगे जारी रखूँ और अवाम की खिदमत करता रहूँ। अच्छा, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है तो जी। बिजनेसमैन और सियासत में एकदम आ जाना, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? दोनों चीज़ें जी डिफरेंट है। बिज़नेस के अंदर आपको पता है कि जी कैसे कमाई करना है, क्या नुकसान होना है, लेकिन आपका जो सियासत है ये अवामी खिदमत है। लेकिन इसके अंदर मुझे तकरीबन आए हुए कुछ अरसा हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो दिल को इत्मीनान सुकून मिलता है वो बिज़नेस में आपको नहीं मिलते। अवामी खिदमत करके वो कहीं नहीं मिलता। बिजनेस तो आपने लिया, बिज़नेस तो आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये खिदमत करके आप अवामी खिदमत भी कर रहे हो और अल्लाह के लिए भी अपने आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी अब आपका सियासत जो में आना है वो ऐन इबादत है। ऐन इबादत है जी, बिल्कुल ऐन इबादत है, सिर्फ अवाम की खिदमत के जनाब लिए। चौधरी साजिद हुसैन चट्ठा साहब, बिल्कुल जी, उनके नस्बुल ऐन उन्हीं की मिशन के ऊपर अमल जारी रखते क्योंकि हैं। अगर वो सियासत ना भी करते मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं थी जी, बिल्कुल लेकिन आपने उन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ जो है वो इबादत समझ कर सियासत किया। बिल्कुल ठीक और है। जितने काम इस इलाका में आवाम के उन्होंने किए शायद किसी भी सियासतदान ने बिल्कुल नहीं की होंगी जी। पूरी आपने ज़िंदगी। अच्छा, नून लीग इस वक्त बहुत क्राइसिस में है, ठीक है जी। तो आप इसको कैसे सर्वाइव करेंगे आइंदा इलेक्शन में? आपका ख्याल लगता है जी नून लीग क्राइसिस में? आपने ये देख लिया है डस्का का इलेक्शन, हमारा वज़ीराबाद का इलेक्शन, मेरे नज़दीक वो क्राइसिस के अंदर नहीं है। वो एक उभरती हुई आने वाले इलेक्शन में जीतने वाली जमात है और मेजॉरिटी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क़यादत करेंगे और इसको कामयाब करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे फ्यूचर नून लीग का नज़र आता है। PTI आपके सामने है, क्या हालात है और क्या वाक़यात है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो महंगाई का मामला है जी, इसको अक्सर ये जो PTI वाले हैं ये कहते हैं कि ये तो गुज़श्ता जो गवर्नमेंट है नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, लेकिन उनका किया जा रहा है, हम तो भुगत रहे हैं। इस हवाले से
آپ کا کہنا ہے؟ جی آپ کے سامنے جی مہنگائی کا معاملہ، مہنگائی جی پچھلے 3 سال پہلے کی دیکھ لیں جی، نواز شریف کے دور کے اندر مہنگائی کا آپ دیکھ لیں، اس وقت آٹا دال چاول کی اور فروٹ کی کیا قیمت تھی، اور آج کل وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پچھلے 3 سال پرانی اس کی کیا پرائس تھی اور اس کو اس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ ڈالر کی پرائس دیکھ لیں، آج ڈالر کی پرائس دیکھ لیں، پٹرول کی تب کی آپ پرائس دیکھیں، آج کی پرائس دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے، کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے جی اس چیز کا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی اثرات ان کے اوپر پڑے؟ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں عوام کے لیے جی. جب کوئی کام کوئی کرے ہی نہ ہے، کوئی خدمت کرے ہی نہ، تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ساری چیزوں کے بارے میں؟ آپ کے والد محترم جناب چودھری صاحب سر چٹھا سیاست دان کم اور عوام کی زیادہ تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب آپ ان کو کیسے فالو کریں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آخری کچھ ایام میں مجھے موقع ملا ان کے ساتھ عوام کی خدمت کرنے کا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کی سکھائی ہوئی چیزوں پہ میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا. جس طریقے سے انہوں نے عوامی حلقے کے اندر اپنا نام پیدا کیا، میری بھی حد المطاع کوشش ہوگی کہ میں بھی اسی طریقے سے ان کے نصب العین، ان کے نقش قدم پہ بالکل چلوں. ٹھیک ہے. اچھا، علاقہ میں چودھری صاحب سر چٹھا نے جو سیاسی محنت کی ہے جی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اس کو کیسے کنٹینیو کریں؟ ان کے جی دیکھیں جو بھی رفقا ساتھی ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ رابطے کے اندر ہوں. اسی طریقے سے جیسے انہوں نے پلاننگ اور سارا کچھ کر کے اپنی پارٹی کو، اپنے ساری چٹھا گروپ کو زندہ رکھا، اسی نام سے میں انہی گروپ کو زندہ رکھوں گا. انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش، دن رات ایک کر کے کوشش کر کے اس کے اوپر عمل درآمد ہونے کی کوشش کروں. ان کی جو محنت ہے وہ تو میں نے گزشتہ الیکشن جو تھا یہ MP کا، جی جی تو اس میں نے دیکھا تھا کہ پورے علاقہ کے جو چیئرمین جو تھے، ہاں جی علاقائی چیئرمین، بالکل ٹھیک ہے جی، نون لیگ کے تھے یہ کارکنان، بالکل وہ بھی تشریف لائے، بالکل ٹھیک ہے ان جی. کا وہ ایک بہت بڑا امیج بن گیا چکا تھا. تو کیا اس حوالے سے آپ نے ابھی تک کوئی اکٹھ یا کوئی اس حوالے سے میٹنگز وغیرہ لوگوں سے کی ہے؟ ان لوگوں سے ٹیلی فونکلی جو میری ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہی ہیں جی، اور کچھ فوتگیوں کے اوپر بھی میں فاتح پڑھنے کے لیے علاقے میں گیا ہوں. تو جن علاقوں میں یونین کونسلوں کے وہ چیئرمین تھے، میرے ان کے ساتھ رابطے رہے ہیں. انہوں نے بھی بہت پیار اور سپورٹ کا مجھے یقین دہانی کرائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے والد صاحب کی جو محنت انہوں نے کی ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، اور ان کا پورا سپورٹ میرے ساتھ مجھے حاصل ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا، علاقہ میں اس وقت جو ضروری مسائل ہیں، آپ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری حل ہونے چاہیے؟ میں جی پچھلے دنوں وزیر آباد گیا ہوا تھا، وہاں میرے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. کووڈ کے سلسلے میں نے ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کے کیا علاقے کے اندر ہیلتھ کے مسائل ہیں، مطلب آپ کو ٹریٹمنٹ وغیرہ، ڈاکٹرز وغیرہ سارے میسر ہیں. مجھے وہاں جا کے حیرانگی ہوئی کہ جی اتنی لاکھوں کی آبادی کے لیے ادھر کوئی پراپر سسٹم ہی نہیں ہے ہیلتھ کا، اور لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ان کو کووڈ ہے یا نہیں ہے. بس اللہ کے آسرے چل رہے ہیں. کسی کا کوئی گلا خراب ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، ان کو یہ نہیں ان کے پاس کوئی فیسلٹیز کہ آیا کہ وہ تشخیص کر سکے کہ ان کو کووڈ ہے کہ نہیں. پہلا تو میرا جی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کا ہے. سیکنڈلی صاف پانی، تھرڈلی بچوں کی ایجوکیشن، فورتھلی عورتوں کے حقوق. ٹھیک ہے جی، یہ میرا مین ہے کہ اگر مجھے اللہ نے کامیابی دی تو اگر میں یہی 4 اپنے مقصد پورے کر لیا تو میرے لیے فتح ہے اور کامیابی ہے. اسی طریقے سے مجھے علی پور جانے کا بھی جو موقع ملا، وہاں بھی جا کے بھی عوامی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے کووڈ کے سلسلے میں. ادھر بھی جا کے میں حیران ہوا ہوں کہ جو ہمارا لوکل ایریا کا ہاسپٹل ہے ادھر 24 گھنٹے ڈاکٹر ہی نہیں اویلیبل. کتنا بدقسمتی کا یہ ہے جی، ہم کس دور میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑا ہمارے وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے پورے ملک میں، ہمارے علاقوں میں ہمارے پاس 24 گھنٹے ڈاکٹر ہی نہیں ہے. وہاں کے تمام عوام کو گجراں والا اور دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے. یوز نہیں کیا جاتا پراپرلی، کوئی اس کو صحیح کیا سسٹم کو صحیح چلایا نہیں جا رہا. آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر میں کام کروں اور ان چیزوں کو بہتر سے بہتر اب اپنی عوام کے لیے کیا جائے. اچھا، آپ نوجوان ہیں، مطلب کہ میں آپ کو سیاست میں شامل کرتا ہوں، تو اس حوالے سے اب آپ نے ہمارے جو نوجوان ہیں اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے سیاسی حوالے سے؟ جی میں یوتھ کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا جی، پہلا تو وہ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. اگر وہ تعلیم اپنی پوری مکمل کریں گے ان کے لیے اچھے مواقع ہیں نوکریوں کے لیے.
آگے آنے والی زندگی ان کی بہتر بن سکتی ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو کہ اپنا پروفیشنل ہنرمندی یا کوئی پروفیشنل ٹیچنگ کی طرف چلے جائیں, تاکہ کم سے کم ان کا روز کی کمائی کا کوئی طریقہ کوئی نکل جائے. ٹھیک ہے جی, یہی یوتھ کے لیے پیغام ہے. اور سچ بولیں, اپنے والدین کی عزت کریں, بڑوں کا ادب کریں, اور ایک اچھا شہری ثابت ہو. ووٹ کے لیے جی اب عوام آپ کی سب بیدار ہے, ان کو سب کو پتہ ہے کہ کون سی پارٹی کیا کام کر رہی ہے, اور اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. ان کو چاہیے یوتھ کو کہ صحیح پارٹی کے اوپر ووٹ دیں, اور وہ ان کو دل میں ان کو پتہ ہے کہ کون سی پارٹی صحیح ہے. وہ خود بھی پڑھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہی ہیں, اخباریں پڑھتے ہیں, میڈیا ان کو بہت کچھ بتا رہا ہے. 24 گھنٹے ان کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے, فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, ان سے ان کو تمام رہنمائی حاصل کر رہی ہے. اور ان کے اندر جو نوجوان اس ٹائم ہمارے ملک کے لیے کر سکتا ہے, شاید ہی کوئی اور بندہ کر سکے. لیکن یا میں وہاں یوتھ کو کہوں گا کہ اس چیز کو صحیح طریقے سے عمل درآمد کرے اپنے آئیڈیاز کو. بہت شکریہ ساجد صاحب, بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کا. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جناب چودھری سلمان ساجد چٹھا صاحب. آپ نے گفتگو سنی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چودھری ساجد چٹھا صاحب ایک مثالی انسان تھے, سیاستدان میں مثالی انسان تھے. ان کی جو کمی ہے اس علاقے میں, پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات تھی وہ بھی نہیں بلائی جا سکتی, اور اس علاقے میں جو ان کے کام تھے یا جو انہوں نے محبت کی لوگوں سے وہ بھی بلائی جا سکتی. اور لوگ آج بھی ان کو جس قدر یاد کرتے ہیں وہ بھی ایک اپنی مثال ہے. اور آپ انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو ہے چودھری سلمان ساجد چٹھا صاحب جو ہے ان کے مشن کو لے کر چلے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ اللہ پاک ان کو ترقی دے, اللہ پاک ان کو اتنی ہمت دے اور اتنا حوصلہ دے کہ یہ ان کے مشن کو لے کر آگے چلیں. اور اللہ پاک ان کی جو بھی کام کرنے والے اسی کے ساتھ ہی ان پر بھی بڑی کو جان دیجیے. اللہ حافظ.